فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 ہے، عنوان ہے تاریخ عالم پر ایک نظر۔ شبلی شمیل کے ایک مقولے سے، جو کہ مولا علی کے نسبت سے انہوں نے تحریر کیا، ابتدا کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب بزرگوں کے بزرگ ایک ایسی منفرد ہستی تھے جس کی نظیر نہ مشرق میں پیدا ہوئی، نہ مغرب میں، نہ پہلے نہ بعد۔ اپنے گوش ہوش کو تاریخ عالم پر لگاؤ تو ایسے امر عظیم کی خبر سنو گے کہ 10 صدی گزرنے کے بعد بھی اس کا جواب پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل و دماغ سے واقعات دنیا کا جائزہ لو تو ایک ایسی شاندار شخصیت تم کو ہمتاً جذب کرے گی کہ اس کے بلند خیالات کے سامنے ہر چیز پست نظر آتی ہے۔ نہ اس کے نزدیک دنیا اور زندگانی دنیا کی کوئی حقیقت ہے، نہ اولاد، اعزہ اور دولت اور سلطنت کی کوئی وقت ہے۔ یہ ہستی اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کو معمولی انسانوں کی صف میں نہیں بٹھایا جا سکتا، اور اس کی نگاہ عقل اتنی گہری ہے کہ اس کو آدمیوں کی عقل اور فکر سے صرف نام کی مشابہت ہے۔ دل کے کان کھول کر سنو تو زمانے کی تاریخ تم کو راہ حق و عدالت کے ان شہیدوں کا فسانہ سنائے گی جن کے خون سے آسمان کا کنارہ گل رنگ ہے، اور افق کی طرف دیکھنے سے تم کو دوہری سرخیاں نظر آئیں گی، ایک فطری سرخی اور دوسری شہیدان راہ حق و انصاف کے خون کی سرخی۔ تاریخ مشرق پر ایک نگاہ ڈالو اور فہم اور ادراک کی اس عظیم طاقت کا پتہ لگاؤ جو ہر دائرۂ فکر بلند کا مرکز اور ہر صحیح دلیل و منطق کی اصل ہے۔ زندگی، دنیا اور حیات آخرت کے بارے میں ہر جدید تحقیق اور نئی رائے اسی سے وابستہ ہے۔ بشری نظام و قوانین، تمدنی اصول اور اخلاقی قواعد میں جو گہرا نظریہ تمہارے علم میں آیا وہ اسی سرچشمے سے جاری ہوا ہے۔ یہ قاعدے جماعت انسانی کے باہمی ارتباط اور امداد و شرکت کار پر مبنی ہے۔ کون سی قوت فکر ہے جس نے حکمت میں ایک نیا مسلک اور تازہ روشن اختراع کر کے لوگوں کے سپرد کی اور اگلے لوگوں نے اس کو پیچھے آنے والوں تک پہنچایا۔ حاشیے میں مؤلف کے اس بیان پر مترجم کہتے ہیں، چونکہ اس کتاب کا مصنف عیسائی ہے، لہٰذا اس سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام میں ایک مافوق البشر قوت فکر تجویز کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے علم کو فکر سے نسبت نہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ وحی الہام سے ماخوذ ہیں اور پیغمبر اور جبرائیل کے توسط سے من جانب خدا آپ کے قلب پر ان کا فیضان ہوا ہے، اور فکر و نظر چاہے جس قدر عمیق اور مافوق العادہ ہو، اس سے ایسے علوم کا صدور ممکن نہیں جسے حضرت کو حاصل تھا، بلکہ اس کا عشر اشیر بھی ناممکن ہے۔
یہ تو تھا مترجم کا بیان. دوبارہ سے جوڑتے ہیں اسی طرف سلسلے کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. مؤلف کہتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنی سمجھ کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کے حقیقی فلسفے اور گہرائی تک نہیں پہنچا. ضرورت اس کی ہے کہ دوسرے دماغ اور دوسری عقلیں ان مطالب سے تازہ ترین انکشافات کریں. کون سا وہ روشن خیال ہے جو خود رنج و تعصب میں ہے اور دوسرے لوگ اس کی وجہ سے نعمت اور راحت میں ہیں، جس سے دوست و دشمن دونوں کے لیے راستہ تیار کیا اور کر رہا ہے. ایسا دانشمند جو ہر چیز کے اسباب اور نتائج سے بحث کرے، دوسروں کے لیے کشف اور وضاحت کرنے پر دل و جان سے آمادہ ہے. ایسا باریک بین عالم جس نے ہر مطلب میں غور و غوص کیا ہے اور کسی چیز کا علم اس سے پوشیدہ نہیں ہے. یہاں تک کہ جو کام لوگوں نے ابھی انجام نہیں دیے ہیں، بلکہ دماغوں میں صرف زور طبیعت ایسا ہے کہ مشرق میں جو علم اس کے بعد ظاہر ہوا وہ بھی اسی سے وابستہ ہے، بلکہ سب کا سرچشمہ اور بنیاد وہی ہے. کبھی تم نے ایسی رسا اور کامل عقل دیکھی ہے جس نے بزرگ ترین حقیقت کو پہچان لیا ہو، اور وہ حقیقت اجتماعی رشتے کی اصل جماعت کی تشکیل کا سبب اور ہر ایک کے اپنے ایک مخصوص راستے پر چلنے کا باعث ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک گروہ ایک راستے پر چلتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے راستے پر. اس مطلب کو جسے حضرت نے 1300 سال کی مدت سے پہلے سمجھ لیا تھا، آج اس کو مشرق و مغرب کے علماء نے اپنی بحث کا جدید موضوع قرار دیا ہے. اس سے میری مراد وسائل زندگی کی ضرورت اور سامان معیشت ہے، جس کو پانے کے لیے لوگ مختلف راہوں کو دوڑ رہے ہیں. ایک جماعت اپنے حدود سے آگے بڑھ کر قواعد عدالت کو نظر انداز کیے ہوئے اور دماغوں کو غلط راستے پر لگانے کی کوشش کر رہی ہے. سرمایہ دار طبقہ دولت حاصل کرنے کے لیے برسر حکومت افراد مفت کام لینے اور رعایا کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور بدعت تراش لوگ اپنی اطاعت گزاروں اور حلقہ بگوشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بے معنی ہیلا سازی اور غلط منطق سکھانے میں مشغول ہیں تاکہ اپنا ناجائز مقصد حاصل کر سکیں. کیا تم اس عقل کو پہچانتے ہو جو 1000 سال قبل اس حقیقت کو معین کر جائے، جو ہزاروں اوہام باطلہ کو منسوخ کرنے والی ہو، اور کہا جائے کہ اگر کوئی شخص بھوکا رہتا تو محض اس وجہ سے کہ اس کا حصہ دوسرے نے لیا ہے، اور پھر بتائے کہ میں نے کوئی ایسی وافر نعمت نہیں دیکھی جس کے ساتھ کوئی منافع شدہ حق موجود نہ ہو. اپنے ایک عامل کے پاس احتکار کے بارے میں لکھا کہ اس کام میں عابد لوگوں کا نقصان اور حکام کے لیے عیب ہے، لہٰذا احتکار سے منع کر دیا. حاشیے میں یہاں پر مترجم نے لکھا ہے کہ مسیحی انسان کی نگاہ میں یہ بات تعجب خیز ہے کہ کوئی شخص ہزاروں سال قبل اس چیز کا ادراک کر لے جس کو آخری زمانے کے فلاسفہ زحمت کے ساتھ حاصل کر سکے ہیں. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ چیز عجب نہیں ہے، کیونکہ وہ علی علیہ السلام کے علم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی اور الہام سے ماخوذ اور خدا تک منتہا سمجھتا ہے. پس حضرت کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ ایک معمولی مطلب کو پہلے ہی سمجھ لیا. مؤلف کہتے ہیں کہ ایک مرد بزرگ اور عقل دوربین نے 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے انسانیت کا صحیح راز دریافت کیا اور معلوم کیا کہ فضائل اور مکارم الاخلاق پسندیدہ انہی لوگوں کی سرشت میں رکھے گئے ہیں جن کے لیے بادشاہوں اور فرمانرواؤں کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اور ان کے حق میں ہر ظلم اور نقصان رسانی کو جائز سمجھتے تھے. اٹلی کے بت تراش نے مادر عیسیٰ کا خیمہ اٹلی کی ایک دیہاتی کاشتکار عورت کی صورت میں تیار کیا اور ہر قسم کے اچھے انسانی صفات اس میں نمایاں کیے. ٹالسٹائے، والٹر اور گوئٹے نے بھی اپنی دماغی کاوش اور تخیل سے اسی کو تجویز اور ثابت کیا، جس کی تصویر کشی رفائیل نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی. لیکن اس بزرگوار نے سینکڑوں برس پہلے ہی اس مفہوم کو واضح کر دیا اور حکام منافع خوروں اور خود غرض لوگوں کا مقابلہ کیا
مظلوموں کے بارے میں ان کے غلط اور بیہودہ انداز خیال کی مخالفت کی اور قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم میں ظالم سے مظلوم کا حق وصول کروں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اس کو کھینچتا ہوا سرچشمہ حق کی طرف لاؤں گا، چاہے اس کو ناگوار ہی ہو۔ ان باتوں سے آپ نے اپنے زمانے والوں کے لیے کہیں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس دور کے لوگوں کو اچھی طرح سے پہچان لیا تھا۔ وہ تھا ان بے حقیقت عمرا اور سرداروں کا گروہ جو اپنی نالائقی کے باوجود عہدہ لے پائے ہوئے تھے اور ان محکوم اور مجبور اور بدنصیب لوگوں کی جماعت جن کو سوائے اطاعت کے کوئی چارہ نہ تھا۔ آپ نے اختصار کے ساتھ کہا، اسفلکما علاکم و علاکما اسفلکم، یعنی تمہارے زیر دست لوگ بلند مرتبہ اور تمہارے زیر دست لوگ پست و ذیل ہیں۔ اسی کلام سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ محکوم اور زیر دست لوگ اپنی مجبوری اور با اقتدار طبقے کے ظلم کی وجہ سے اپنے مکارم اخلاق اور صفات حمیدہ کے اظہار سے محروم ہیں، اور بڑے لوگ اپنے عیوب کو لباس فاخرہ کے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ ہستی نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ حقیقت اور فضیلت ایک امر مسلم اور ازلی چیز ہے جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ سارے انسان اپنی دل کی گہرائیوں میں اس کے معتقد ہیں، اگرچہ ہر شخص ایک نئے طریقے سے اس کی تعویل کرتا ہے۔ قدیم سے قدیم آفتیں اسی کے سائے میں پل رہی ہیں، لیکن اس کو جانتی نہیں۔ انہوں نے اپنے خیالات اور عقائد کو اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں پایا ہے اور انہی کو پسند کر لیا ہے، اس لیے ان کو مان لینے سے تحقیق و تجسس کی مشقت سے ان کو نجات مل گئی اور تقلید کی عادت ان کی فطرت بن گئی۔ سارے عقائد اور خیالات کی بنیاد ہی ہے کہ ایک حقیقت مطلق موجود ہے، اور بحث اور نظر کی بنیاد اسی پر قائم کرنا چاہیے۔ دل و دماغ اور اس عادت اور خصلت نے جو ان سے پیدا ہوتی ہے، ہر کیفیت اور شوق اور نفس کی ہر صفت نے، چاہے وہ جس شکل و صورت میں ہو، اس حقیقت معلق کو حاصل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود میں ایک دوسرے کی عنات کی، اور علی علیہ السلام نے اس کو پا لیا اور اپنے دل و دماغ سے یقین کر لیا کہ جس چیز کی بنیاد حق پر قائم ہو وہ متزلزل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ خود اس استقلال کا نمونہ تھے کہ فتح ہو یا شکست، آپ دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو غالب پاتے تھے۔ جنگ کا میدان ہو یا سیاست کا، ہر مقابلے میں غالب یا مغلوب ہونا آپ کے نزدیک برابر تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حقیقت میرے ساتھ ہے اور آپ خود ہی اس کے میزبان اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے تھے۔ سارے کرۂ زمین کی تاریخ میں ایسے مستحکم عقیدے کا کوئی جواں مرد نہیں بن سکتا جس میں کسی قسم کی سستی پیدا نہ ہو اور بغاوت کی آتش فشانی اس کو لرزہ براندام کر سکے۔ عقیدے کو ڈاواڈول کرنے والی اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہوگی کہ جو دشمن انتہائی طاقتور اور آپس میں متحد ہوں اور کسی چیز پر جس قدر ممکن ہو بری تہمتیں، یہاں تک کہ کفر و گمراہی کے الزامات بھی لگا رہے ہوں، اور موت کی دھمکی یا موت سے زیادہ عقیدے کو خاستگر کرنے والی اور کون سی آتش فشانی ہوگی۔ لیکن علی علیہ السلام ان میں سے کسی ایک سے بھی سست نہیں ہوئے، اور کوئی معنی ان کو ان کے راستے سے منحرف نہیں کر سکا۔ عقیدے کی ترویج کسی قیمت پر اپنی کوشش اور لگن سے باز نہیں آئے، اور اس کام سے نہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہا، نہ جاہ و مال کی خواہش کی۔ آپ کا نفع صرف عقیدے کی کامیابی تھا۔ تاریخ عالم میں تم نے کوئی ایسا لطف و کرم اور محبت و شفقت سے سرشار صاحب ولی پایا ہے جس کو چاروں طرف سے حریص مطلب پرستوں، سرکش جاہ طلبوں اور کینہ پرور سنگ دلوں نے گھیر رکھا ہو، اور اپنے فوائد کے لیے ایک دوسرے کو پھاڑ کر کھائے جا رہے ہوں، اور وہ لطف اور محبت سے لبریز بیانات کے ذریعے ان کو صلح اور سلامتی کی دعوت دے رہا ہو، پھر بھی وہ لوگ اس سے لڑنے کے لیے ایک دل اور یک زبان ہو رہے ہوں۔ آج جس قدر اقوال موجود ہیں اور جن کو لوگ بولتے یا لکھتے ہیں،
اور ہر شخص ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے اپنی خصلت اور فطرت کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ان میں سے کلمات اطہار اور عصمت کو تم نے کسی کے اندر ان کے حقیقی مفہوم کے ساتھ پایا ہے، جو دل کی پاکیزگی، نیت کی صفائی اور ایسی طہارت کو جس میں کسی برائی اور گندگی کی آمیزش اور آلودگی نہ ہو۔ حاشیے میں مترجم کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں امیر المومنین علیہ السلام خطا سے معصوم تھے اور ان کا علم اور عقیدہ وحی اور الہام سے ماخوذ تھا، اسی وجہ سے اپنی حقانیت پر یقین رکھتے تھے اور حقیقت مطلق کو دریافت کر لیا تھا، لیکن دوسرے لوگ نیک صفات کو ایک امر مہم اور ایفائے عہد کو خیال باطل سمجھتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی محسوس چیز سے تشبیہ دینا چاہیں اور کہیں کہ شبنم یا صبح کی برف کے مانند ہے جو پھول کی پنکھڑی پر جمی ہوئی ہو، تب بھی ہم نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ یہ قلب اور روح کی باطنی طہارت ہے جو رات یا صبح سے نہیں بلکہ پاکیزہ خیالات سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ خالص اور کسی آمیزش سے پاک طہارت اس صاحب دل کے نزدیک اسی قدر عزت رکھتی ہے جس قدر جاڑوں میں سردی سے کانپتے ہوئے لوگوں کے نزدیک دھوپ اور گرمیوں میں جھلستی ہوئی کھیتی کے لیے پانی۔ دنیا کی بزرگ ہستیوں کے درمیان جو شخص محبت اور وفا میں سب سے آگے تھا وہ علی علیہ السلام تھا۔ وفا ان کی سرشت اور عادت اور ان کی جان و دل میں پیوست تھی۔ لوگوں سے محبت رکھتے تھے لیکن اس کو خود اپنی ذات سے وابستہ نہیں کرتے تھے، اپنا عہد پورا کرتے تھے۔ وفاداری ان کی ذات کی حقیقت تھی۔ انہوں نے اپنی فطری اور گہری ذہانت سے دریافت کیا کہ آزادی سب سے مقدس چیز ہے، ساری دنیا اس کی خواہاں ہے اور کسی نعمت کو اس کے برابر نہیں سمجھتی۔ اس بیان سے متعلق مترجم کہتے ہیں کہ انسان خود مختاری کو پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے اگر کسی شخص کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور اس کے لیے ہر طرح کے وسائل معاش اور سامان راحت مہیا کر دیا جائے پھر بھی وہ اپنی آزادی کو ترجیح دیتا ہے۔ انبیاء جابر بادشاہوں سے مقابلہ کرتے تھے اور ان پر غالب آتے تھے، جس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ انسان اپنی جان و مال پر اختیار رکھتا ہے، لیکن سلاطین لوگوں کے اختیارات سلب کر کے اپنے ارادے کو زبردستی ان کے سر مونڈتے تھے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ صحیح قوت فکر اور اچھی خصلت آزاد آدمیوں میں ہوتی ہے، اور سچی محبت اور خالص وفاداری بغیر آزادی کے ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ بدترین بھائی وہ ہے جس کے لیے تکلف کرنا پڑے، اور بہترین شخص وہ ہوگا جو ایسا نہ ہو۔ کیا تم کسی ایسے فرما روا کو پہچانتے ہو جس نے ہمیشہ پیٹ بھر کے روٹی کھانے سے اس لیے پرہیز کیا کہ اس کی رعایا میں سے اکثر لوگوں کو شکم سیری نصیب نہیں ہے، نفیس کپڑا اس وجہ سے نہیں پہنا کہ بہت سے انسان موٹی کملی اوڑھ کر بسر کرتے ہیں، پسینہ کبھی اس سبب سے جمع نہیں کیا کہ فقیر اور حاجت مند آدمی بہت ہیں، اپنی اولاد اور دوستوں کو وصیت کی کہ میرے قدم بقدم چلو۔ مسلمانوں کے بیت المال سے بغیر استحقاق کے مطالبہ کرنے پر اپنے بھائی کو 1 دینار دینے سے انکار کر دیا، اپنے اصحاب اور تابعین اور اعمال سے رشوت میں 1 روٹی وصول کرنے پر سخت باس پرس کرتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص کو ان الفاظ میں تنبیہ کی اور بیت المال میں خیانت کرنے سے باز رکھا کہ خدا کی قسم اگر تم نے لوگوں کے مال میں کچھ بھی خیانت کی تو تم پر ایسی سخت کارروائی کروں گا کہ مفلوک الحال گراں بار اور بے آبرو ہو جاؤ گے۔ قلیل الوطر ثقیل الظہر فیل الامر، اور دوسروں کو اس فصیح اور بلیغ عبارت کے ساتھ مخاطب کیا، مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم نے زمین پر جھاڑو پھیر دی، جو کچھ تمہارے زیر قدم تھا اس پر قابض ہو گئے اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں آیا اس کو کھا گئے، پس اپنا حساب میرے پاس روانہ کرو۔ پھر ایک رشوت خور کو جو بے بس لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اپنی جیبیں بھرتا تھا زجر اور توبیخ کرتے ہوئے کہا، خدا سے ڈرو اور لوگوں کا مال ان کو واپس کر دو، اگر تم نے اس کو واپس نہ کیا اور خدا نے مجھ کو تم پر قابو دیا تو خدا کے روبرو جو کچھ میرا فرض ہے تمہارے بارے میں اس کو انجام دوں گا، اور تم پر وہ تلوار لگاؤں گا کہ میں نے جس پر بھی اس کا وار کیا وہ واصل جہنم ہو گیا۔
تم نے کوئی ایسا بادشاہ سنا ہے جو اپنے ہاتھ سے چکی پیسے اور اس سے اپنی خوراک کے لیے ایسی خشک روٹی تیار کرے جو زانوں سے دبا کر توڑی جا سکے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوتیوں میں پیوند لگائے، مال دنیا میں سے تھوڑا یا بہت کچھ بھی پس انداز نہ کرے، کیونکہ اس کا مقصد سوائے مصیبت زدہ اور مظلوموں کی امداد کے اور کچھ نہیں تھا، تاکہ ظالموں سے ان کا حق وصول کر کے اور ان کی زندگی کو خوشحال بنائے۔ کبھی کھانے پینے اور چین سے سونے کی فکر میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے ملک میں بعض آدمی ایک روٹی کو کے محتاج تھے، بہت سے پیٹ بھوکے اور بہت سے جگر بریدہ تھے۔ جس کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ، اور کیا کہنا اس فقرے کی بلاغت کا، کہ آیا میں صرف اس بات پر قناعت کر لوں کہ لوگ مجھ کو امیر المومنین کہتے ہیں اور زمانے کی سختیوں میں ان کا شریک نہ بنوں۔ ملک اور بادشاہی اگر حق کو قائم کرنے اور باطل کو زائل کرنے کے لیے نہ ہو تو وہ علیہ السلام کے نزدیک دنیا کی پست ترین چیزوں سے بھی زیادہ پست تھی۔ ان تمام انسانوں کے اندر جو عدالت میں مشہور ہوئے، کون بزرگوار ایسا ہے کہ اگر ہفتے اقلیم کے ذریعے باشندے اس کے خلاف اجماع کر لیں، تب بھی یہ کہنا لازم ہے کہ وہ حق پر ہے اور سارے مخالفین باطل پر، کیونکہ اس کی راستی اور عدالت اکتسابی نہیں بلکہ ذاتی تھی، جس کے بعد دوسروں نے اس سے سبق حاصل کیا۔ اس کے قوانین سیاست اور حکومت کے بنائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ حکومت اور سیاست خود ان قوانین کی بنیاد پر قائم تھی۔ قصداً کوئی ایسا راستہ انتخاب نہیں کیا تھا جس کو مسند حکومت تک پہنچا دے، بلکہ وہ راہ اختیار کی جس سے پاک اور صاف دلوں میں اپنی جگہ بنا لے۔ عدالت اس کی روح کا جز اور اس کے قلب میں پیوست تھی، جس نے دوسرے فضائل اور کمالات کو بھی اپنے ساتھ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے لیے عدالت سے ہٹنا اور اپنے فطری تقاضے سے اختلاف ممکن نہ تھا۔ عدالت ایک ایسا مادہ اور عنصر ہے جو اس کے اعضاء اور جوارے اور عناصر بدن میں شامل اور خون کی مانند رگوں میں دوڑی ہوئی تھی۔ تم نے تاریخ کے صفحات پر کوئی ایسا بہادر پایا ہے جس کے مقابلے پر ہوس پرستوں کا ایسا گروہ آیا ہو جس میں خود اس کے اعضاء بھی شامل ہوں اور آپس میں جنگ ہوئی ہو؟ پھر جو لوگ فتح یاب ہوئے وہ مغلوب ہو گئے اور وہ شکست کھانے کے بعد غالب رہا، اس لیے کہ اس کے دشمن انسانیت سے دور تھے اور انہوں نے حیلہ سازی اور رشوت طلبی اور مکر و فریب کو اپنا آلہ کار بنا کر ظالمانہ حیثیت سے تلوار اٹھائی تھی۔ لیکن وہ فضیلت انسانی، حقوق بشری کی رعایت اور ترویج عدالت اور مساوات کے راستے میں اپنے روشن دل اور دوربین عقل کے ساتھ کسی قسم کی منافعت بلکہ اپنی ہستی سے بھی درگزر، اور یہی سبب تھا کہ اس کی فتح اور فیروزی در حقیقت شکست تھی، اور اس کی شکست فضائل انسانی کے لیے ایک عظیم کامیابی تھی۔ تم نے صفحات تاریخ پر کسی ایسے دلیر جنگجو کا پتہ لگایا ہے جو اپنے مخالفین سے بھی انتہائی محبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ ان کو انسانی صفات سے مستفیض دیکھے؟ دشمنوں کے حق میں اس کی مہربانی اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے ساتھیوں کو ان کے بارے میں اس طرح وصیت فرمائے: جب تک وہ خود لڑائی شروع نہ کریں تم ان سے جنگ کی ابتدا نہ کرنا، جب بحکم خدا ان کو ہزیمت ہو تو جو شخص میدان سے پیٹھ دکھائے اس کو قتل نہ کرنا، بھاگے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا، مجبوروں اور زخمیوں کو قتل نہ کرنا اور عورتوں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جب 11,000 دشمنوں کی فوج جو ناحق کے خون کی پیاسی تھی اس پر پانی بند کر دے تاکہ وہ پیاس سے دم توڑ دے اور وہ ان سنگ دلوں کو بھگا کر دریا پر قبضہ کر لے تو انہی لوگوں کو پانی کی طرف دعوت دے اور کہے: جس طرح ہم اور ہمارے ساتھی پانی لے رہے ہیں اور پرندے پیاس بجھا رہے ہیں، تم بھی پانی لے جاؤ اور سیراب ہو جاؤ۔ فرماتے تھے کہ جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اس کا اجر اس آدمی سے زیادہ نہیں جو انتقام لے سکتا ہو پھر بھی درگزر کرے، اس لیے کہ ایسا شخص خدا کے فرشتوں میں سے ایک ہے۔ جس وقت ایک شقی نے اس کے سر پر ضربت لگائی اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو قاتل کے بارے میں اپنے اصحاب سے فرمایا: اگر اس کو معاف کر دو تو یہ تقوی و پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دلیر
جنگ آزما جس نے اپنی بے نظیر شجاعت کو شفقت اور مہربانی کے ساتھ جمع کر رکھا تھا، دشمنوں کے اس گروہ کے لیے جو مخالفت میں یک زبان تھے، صرف زبانی عتاب پر اکتفا کی، حالانکہ اگر چاہتا تو ایک ضرب شمشیر سے ان کو خاک میں ملا دیتا۔ عتاب اور فہمش کے موقع پر بغیر صلاح جنگ کے سربرہنہ ان کی ملاقات کے لیے گیا، البتہ وہ اسلحے میں اس طرح غرق تھے کہ ان کے چہرے خودرو ذرا کے سوراخوں سے بمشکل نظر آتے تھے۔ اس کے بعد ان کو پرانی دوستی اور برادری کی یاد دلائی اور شدت سے گریہ کیا کہ انہوں نے یہ غلط راستہ کیوں اختیار کیا۔ جب اچھی طرح سمجھ لیا کہ ان کے دلوں پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور وہ سوا میرے خون بہانے کے اور کچھ نہیں چاہتے، تب بھی خود سے آغاز جنگ نہیں کیا، بلکہ اس قدر تاخیر کی کہ انہی لوگوں نے جنگ شروع کی۔ اس وقت مظلوموں کی خاطر تلوار سے تلوار کھینچی اور ان پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے اعضاء میں تھرتھری پڑ گئی، طوفان کی طرح ان کو درہم بھرہم کر دیا، رگے بیاباں کی طرح ان کو فضا میں منتشر اور پرگاندہ کر دیا، ان کی آرزوؤں کو برباد کر دیا اور ان کینہ پرور ظالموں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا جو کلم کلا عداوت اور بغاوت کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر فتح و کامرانی کے بعد ان کے کشتوں پر زار زار گریہ کیا، باوجود یہ کہ وہ خود غرضی اور دنیا پرستی کے مارے ہوئے تھے۔ بدترین حرص اور ہوس نے ان کو اس درجہ ہلاکت میں لا ڈالا تھا۔ شاہانہ دنیا کی تاریخ میں تم نے کوئی ایسا بادشاہ سنا ہے جس کے لیے فرما روائی اور ثروت کے وہ سارے اسباب فراہم تھے جو دوسرے کو حاصل نہ تھے، پھر بھی اپنے لیے رنج و افسوس کا انتخاب کیا؟ سل اور نسب کا بلند تھا، لیکن کہا کہ کوئی شرف تو انس اور انکسار کے مانند نہیں۔ ایک جماعت اس کو دوست رکھتی تھی تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ اپنے لیے فقیری کا خرقہ تیار کر لے۔ ایک گروہ نے اس کی محبت میں غلو کیا تو فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے، غلو کرنے والا دوست اور کینہ جو دشمن۔ اپنے حق میں کہا کہ خداوندہ میری ان خطاؤں کو بخش دے جن کو لوگ نہیں جانتے۔ ایک فرقے نے اس کو اپنا خدا سمجھ لیا تو اس کو سخت ترین سزا دی۔ دوسرا ایک گروہ جو اس کو دوست نہیں رکھتا تھا اس کو بھائی کی طرح نصیحت کی۔ ایک جماعت نے اس کو گالی دی، اس کے ہمدردوں کو اچھا نہیں معلوم ہوا اور انہوں نے بھی گالی دے کر عوض لیا تو فرمایا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ میرے دوست ہو کر گالی بکنے والے بنو۔ لوگوں نے اس سے دشمنی کی، اس کے ساتھ بدی کی، اس کی غیبت کی اور اس کے مقابلے پر لڑنے آئے، پھر بھی فرماتا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ احسان کر کے اس کی تنبیہ کرو اور انعام اور اکرام کے ذریعے اس کی طبیعت میں اصلاح کرو۔ نیز فرماتے تھے کہ تمہارا بھائی مہر و الفت کا رشتہ توڑنے میں تم سے زیادہ طاقتور نہیں، اگر تم اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، اور ظلم اور ایذا رسانی میں تم سے زیادہ تیز دم نہیں ہے اگر تم نیکی اور احسان کا برتاؤ کرو۔ لوگوں نے اس کو ترغیب دی کہ ظالمین کے ساتھ الفت اور مدارات کا برتاؤ کرے تاکہ اس کی سلطنت مستحکم ہو جائے، تو فرمایا کہ تمہارا دوست وہ ہے جو تم کو برائی سے باز رکھے اور تمہارا دشمن وہ ہے جو تم کو برے کام کی ترغیب دے۔ پھر فرمایا سچائی کو اختیار کرو چاہے اس میں تمہارا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور جھوٹ سے پرہیز کرو چاہے اس سے تم کو فائدہ ہی کیوں نہ پہنچتا ہو۔ کسی شخص پر احسان کیا تھا لیکن وہ لڑنے کے لیے مقابلے پر آ گیا تو خود اپنی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی شخص تمہاری نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو اس سے تمہارا احسان منقطع نہ ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس کے سامنے دنیا کی نعمتوں پر گفتگو ہو رہی تھی تو کہا، دنیاوی نعمتوں میں سے خوش اخلاقی کی نعمت کافی ہے۔ لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح فتح یابی کے لیے ہر ممکن وسیلے سے کام لے، تو فرمایا کہ جس کے دل پر گناہ غالب آ گیا وہ فاتح نہیں ہے، اور جو شخص عمل بد کے ذریعے غالب آئے وہ دراصل مغلوب ہے۔ اپنے دشمنوں کی ان بدعمالیوں سے چشم پوشی کرتا تھا جن کا علم سوا اس کے دوسروں کو نہ ہو، اور بار بار فرماتا تھا کہ جواں مرد کی بہترین عادت یہ ہے کہ دیکھی ہوئی بات کو اندیکھی قرار دے دے۔
دشمن اور نادان دوست اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکالتے تھے جو لوگوں کو اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ جو بات تم کسی سے سنو اور اس میں کوئی نیک احتمال ہو تو بدگمانی نہ کرو۔ تم کسی ایسے دینی پیشوا کو جانتے ہو جو اپنے حکام کو ان الفاظ میں ہدایت دے کہ لوگ یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت میں تمہارے مساوی، لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح سے درگزر اور چشم پوشی کا سلوک کرو جس طرح سے تم چاہتے ہو کہ خدا تمہارے ساتھ کرے۔ تم کسی ایسے بادشاہ کو جانتے ہو جس نے حق کو قائم کرنے کے لیے سلطنت سے ہاتھ دھو لیا ہو، اور کسی ایسے صاحب ثروت کو دیکھا ہے جس نے سارے مال سے زندہ رہنے کے لیے صرف روٹی پر قناعت کی ہو، اور زندگی اس کی نظر میں خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا نام ہو، البتہ دنیا اس کے لیے کسی اور کو فریب دے۔ مشرقی دنیا کے آثار میں آیا تم نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے کہ کتنے بلیغ اور مؤثر انداز میں اپنی فکر و قوت منجملہ اور جذبہ انسانیت سے کیسے کیسے نادر اور انوکھے فقرات اخذ کر کے ان کو باہم ترتیب دیا ہے، اور جب تک زمانے میں انسان کا وجود باقی اور فکر و خیال اور انسانی جذبات موجود ہیں اس کتاب کی جاذبیت قائم رہے گی۔ سارے موضوع اور ایک دوسرے سے مربوط اجزائے کلام نگاہ احساس میں انتہائی خوش آئند اور نظر عقل میں بہت ہی عمیق اور پرمعنی ہے، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ حقیقت اور واقعیت کو بیان کیا ہے اور ماورائے عالم کی بھی خبر دی ہے، نادر مطالب کو حسین عبارت میں ضم کیا ہے اور جمال صورت کو کمال معنی کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے۔ اس کو اپنے سامنے رکھو تو ایک سیلاب عظیم اور طوفانی سمندر نظر آئے گا جو حوادث روزگار کے مانند ہے، جس کو بدلنا ممکن نہیں، اور ایک حرف بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے۔ اس کا حسن بیان گوش خرد میں سرور انگیز نغمے سے بھی زیادہ روح افزا ہے۔ اس کا ظاہری جمال نکاح عقل میں رنگا رنگ اور دل آویز نقوش سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک نووارد اور عجائبات سے بھری ہوئی دنیا ہے جو ہر قسم کی خوبصورت چیزوں سے پاٹ دی گئی ہے، چشم و گوش کے لیے لذت اور عقل و ہوش کے لیے آزمائش ہے۔ اگر زبان ملامت کھولی ہے تو آندھیوں اور طوفانوں میں اس کے تحمل کی تاب نہیں، اگر جزر اور توبیخ میں لب کشائی کی ہے تو گویا ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو بادلوں کی سی گرج کے ساتھ مجرمین کے سروں پر چنگاریوں اور بجلیوں کی بارش کر رہا ہے۔ اگر منطقی استدلال پر توجہ کی تو ہوش اور خرد کو مستخر کر لیا اور سوا اپنی قائم کی ہوئی حجت اور برہان کے ہر دلیل کا دروازہ بند کر دیا۔ اگر تمہارے دل کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے تاکہ تم اس پر غور کرو تو تمہاری حس اور عقل کو بہت نرمی کے ساتھ اپنی جگہ سے ہٹا کر اس رخ پر موڑ دیتا ہے جدھر وہ چاہتا ہے، اور اس چیز کی حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، نیز اس کی تحقیق کے لیے تمہاری ساری طاقت اکٹھا کر دیتا ہے۔ جب نصیحت کرتا ہے تو پدرانہ شفقت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور اتنی محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کی کوئی حد معین نہیں کی جا سکتی۔ جب شکایت زمانہ جمال آفرینش اور کمال ہستی پر تقریر کرتا ہے تو اپنا مطلب ستاروں کے نور کی روشنائی سے تمہارے صفحہ دل پر نقش کر دیتا ہے۔ بلاغت میں ساری بلاغتوں سے بلند ہے، ایک ایسا قرآن ہے جو اپنی منزل سے تھوڑا سا نیچے آ گیا ہے۔ عربی زبان کے تمام محاسن جو اس وقت تک تھے یا آئندہ ایجاد ہونے والے تھے اس کے بیان میں فراہم ہو گئے ہیں، چنانچہ اس کے متکلم کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اس کا کلام خدا کے کلام سے پست اور مخلوقات کے کلام سے بالاتر ہے۔ عقل کا ایسا سرمایہ، علم کا اتنا بلند پایا، اس حد کی بلاغت اور ایسی کامل شجاعت جس کے ساتھ ایسی محبت اور عنایات ہو کہ اس کی کوئی حد ہی تصور میں نہیں آ سکتی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو حاصل ہو جائے تو انسان کی آنکھیں خیرہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر ایک ایسے
فرد بشر کے اندر ان سب کا اجتماع ہو جائے تو کیا عالم ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مفکر اور ادیب، دانشمند، منتظم، حاکم اور سپہ سالار دفتن سارے انسانوں، حاکموں اور جنگی سپاہیوں سے کنارہ کش ہو کر اور محبت اور عنایت کا طریقہ اختیار کر کے اس طرح گوشہ نشین ہو جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ سروکار نہیں رکھتا، صرف یہ چاہتا ہے کہ انسانی خصوصیات میں تحریک پیدا کرے اور احساسات کو پر کر دے، دل کے کانوں میں ان لطیف اور عمدہ باتوں کو جو گرمی محبت اور شدت جذبات کی دلیل ہیں، بہت نرمی اور آہستگی کے ساتھ پہنچاتا ہے کہ دوستوں کا نہ ہونا بمنزلہ غربت ہے، دوسروں کی مصیبت پر خوشی نہ مناؤ، نرمی اور بخشش کے ذریعے اپنے کو لوگوں سے قریب کرو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، جو شخص تم سے اپنی بخشش کو الگ رکھے تم اپنی بخشش سے اس کو محروم نہ کرو، جو شخص تم سے رشتہ منقطع کر لے تم اس سے نیا رشتہ قائم کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے دوست رہو۔ ایسا بزرگ انسان جو بلندی فکر میں دنیا کے مفکروں سے، خیر خواہی میں زمانے کے نیکوکاروں سے، علم کی زیادتی میں عالم کے دانشمندوں سے، وقت نظر میں عرصہ گیتی کے محققین سے، عطوفت اور مہربانی میں سارے محبت کرنے والوں سے، ترک دنیا میں تمام پرہیزگاروں سے، اور اصلاحی نظریات میں قوم کے جملہ مصلحین سے آگے نکل گیا ہے۔ درد مندوں کا شریک غم، مصیبت میں مظلوموں کا ساتھی، دنیا کے ادیبوں کا ادب سکھانے والا اور دلیروں کے لیے ہنر آموز ہے، ترویج حق کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ لیے ہوئے ہے، ہر انسانی فضل و کمال کی بلند ترین منزل سے بھی اونچا جا چکا ہے، اور ان تمام صفات میں اس کا قول اور عمل یکساں ہے، کسی نیک عمل میں سستی نہیں کی اور ہر ایک میں پیش رہا۔ یہ انسان اس قدر بزرگ اور برتر تھا کہ اس پر دشمنوں کا غلبہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور دوسروں کی فتح یابی کو کوئی اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس زمانے میں ہر چیز الٹی ہو گئی تھی، دہانہ بائیں کی جانب اور بایاں داہنے کی جانب تھا، پست اور بلند، آرزوئے ظلمت اور زمین اور آسمان سب ہی اپنی اپنی جگہ پر برعکس صورت میں نظر آتے تھے۔ علی علیہ السلام کی حیثیت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تاریخ ان کو پہچانے یا نہ پہچانے، اور اس وجہ سے ان کی شان میں زیادتی یا کمی معلوم ہو۔ ان حالات کے باوجود تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ علی علیہ السلام فکر بشری کی عمیق ترین منزل تھے، حق اور حقیقت کی راہ میں اپنی جان قربان کی شہیدوں کے باپ، عدالت کے منادی اور مشرق کے وہ یکتا انسان تھے جو ہمیشہ کے لیے زندہ اور باقی ہیں۔ اے زمانے، کیا ہو جاتا اگر تو ہم لوگوں پر مہربانی کرتا اور ہر دور میں ایک علی علیہ السلام جیسا جواں مرد اسی دل اور دماغ اور زبان اور ذوالفقار کے ساتھ عطا کر دیتا۔ یہاں پر تاریخ عالم پر ایک نظر والا عنوان ختم ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلے نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر ہوں گے۔